الرحمن الرحیم السلام علیکم مائی ڈیئر ویورز، کیا حال چال ہے آپ سب؟ کیا ہو کہ آپ سب بالکل ٹھیک ہے، خیریت سے ہیں؟ اور جیسا کہ میں نے کل آپ لوگوں کے ساتھ نیو جو 10 کا سلیبس آیا ہے انگلش کا، اسپیشلی اس کا فرسٹ چیپٹر کی ٹرانسلیشن آپ کے ساتھ ڈسکس کی تھی. اینڈ now I am going to discuss box question and exercise question with you. And ہوپ سو کہ آپ کو میری ٹرانسلیشن بہت زیادہ پسند آئی ہوگی اور اچھی لگی ہوگی. سو ہم یہاں پر جو ہے اس ویڈیو میں اس چیپٹر کے جتنے بھی آنسر کویشچنز ہیں، جتنے بھی باکس کویشچنز ہیں، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں. اور اس میں ایک بات یہ ہے کہ اس میں صرف جو ہے نا وہ ایک ہی کویشچن ہے، ٹھیک ہے، باکس کویشچن. باقی جو 6 آپ کے جو ہے نا وہ ایکسرسائز کویشچنز ہیں. سو 1 by 1 میں آپ کے ساتھ وہ شیئر کرتی ہوں. سو وداؤٹ اینی ٹائم ویسٹنگ لیٹس اسٹارٹ اور لیکچر. یہاں پر ہمارا جو پہلا ہے نا بس ایک ہی باکس کویشچن ہے، وہ میں آپ کو پہلے پڑھ کے سنا دیتی ہوں، اس کے بعد پھر ہم اس کے آنسر کی طرف چلتے ہیں. پہلا باکس کویشچن ہمارا ہے، اور وہ پہلا بھی اور لاسٹ بھی ہے، کہ what social injustice existed in pre-Islamic Arabian society، کہ اسلام کے آنے سے پہلے جو ہے نا وہ کون سے سماجی ناانصافیاں تھی جو کہ عرب کے معاشرے میں پائی جاتی تھی. تو یہاں پر جو ہے نا ہمارا سوال یہ ہے، سوال میں نے بتا دیا، جواب یہ ہے کہ بیفور اسلام سے پہلے women had no rights، عورتوں کو کوئی حقوق نہیں تھے. اینڈ بیبی گرلز ور often buried، اور جو ہے وہ لڑکیوں کو، جو نوزائیدہ بچیاں ہیں، ان کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا. orphans were treated very unfairly، اور یتیموں کے ساتھ بہت ہی برا سلوک کیا جاتا تھا. اینڈ people easily stole their money and land، لوگ آسانی سے ان کے پیسے اور زمین ان سے جو ہے نا وہ چرا لیتے تھے. slaves were treated like animals and had no respect or legal rights، غلاموں کے ساتھ جانوروں جیسا سلوک کیا جاتا تھا، اور ان کو جو ہے نا وہ کوئی بھی قانونی ان کو حق نہیں دیے جاتے تھے. یہی ہمارا باکس کویشچن ہے، یہی فرسٹ ہے، یہی لاسٹ ہے. اگلا ہمارا جو ہے نا وہ ایکسرسائز کویشچنز ہیں، اور سب سے پہلا سوال ہے ہمارا کہ what was the social condition of women, orphans and slaves in pre-Islamic Arabia. وہی والا سوال ہے آپ کا باکس کویشچن والا، چاہے تو آپ وہ کر لیں، چاہے تو آپ یہ کر لیں، وہ آپ کی اپنی مرضی ہے، ٹھیک ہے. سوال یہ ہے کہ what was the social condition of women، کہ عورتوں کی، یتیموں کی یا غلاموں کی اسلام سے پہلے عرب میں کیا حالت تھی. بیفور اسلام سے پہلے the condition of these groups were very bad، ان گروپس کی جو حالت ہے بہت بری تھی. women had no rights، عورتوں کو کوئی حقوق نہیں تھے. girls were buried alive، لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا جو نوزائیدہ بچیاں ہیں. orphan were treated unfairly and cheated، یتیموں کے ساتھ بہت ہی برا سلوک کیا جاتا تھا. اینڈ slaves were treated like animals without any respect or legal status، اور کہتے ہیں جو غلاموں کے ساتھ جانوروں جیسا سلوک کیا جاتا تھا، ان کو کوئی عزت نہیں دی جاتی تھی، اور نہ ہی ان کا کوئی جائز قانون تھا. Question number 2 is کہ what are the 3 specific rights حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم introduced for women، کہتے ہیں کون سے 3 جو رائٹس ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مترادف کروائے عورتوں کے لیے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم gave women 3 key rights، آپ نے 3 بنیادی حقوق ادا کیے عورتوں کو. the right to own and inherit property، کہ کہتے ہیں کہ وراثت کی جائیداد میں سے ان کا حصہ. سیکنڈ از دا رائٹ ٹو گیو کنسنٹ فار دیئر میرج، کہ ان کو شادی اپنی مرضی سے شادی کرنے کی اجازت دینا. اینڈ دا لاسٹ ون از دا رائٹ ٹو گین ایجوکیشن، کہ نالج حاصل کرنا. وچ واز میڈ اے ڈیوٹی فار آل مسلم، جو کہ ہر مسلمان پر یہ چیز فرض کی گئی. یہ 3 حقوق تھے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو دیے، ٹھیک ہے. آگے ہمارا بیٹے کویشچن نمبر 3 ہے جو کہ دیکھ لیتے ہیں. اس میں وہ بات کرتے ہیں کہ what role did the Quran play in guiding the رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم social reforms, provide 2 examples. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سماجی اصلاحات میں قرآن نے کیا کردار ادا کیا ہے، 2 مثالیں دے دیں. The Quran provided the divine rules and laws for all reform، کہ سارے ریفارمرز کے لیے آپ نے جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے خدائے ربانی کے جو رولز اور قانون ہیں وہ مہیا کیے. 2 مثالیں کون سی ہیں؟ It established inheritance rights for women، کہ جو ہے وہ عورتوں کے وراثت سے جو حق ہے ان کو مترادف کروایا. It commanded the kind treatment for orphan and the needy، ضرورت مندوں اور یتیموں کے لیے اچھے سلوک کا حکم دیا گیا. Question number 4 is کہ how did حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم promote the اچھا جی emancipation of slaves، کیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں کو کیسے جو ہے نا فروغ دیا، آزادی کو کیسے فروغ دیا، غلاموں کی آزادی کو کیسے فروغ دیا. He encouraged freeing slaves for calling it a virtuous act that wipes away sins، انہوں نے اس بات کو انکریج کیا، اس بات کی حوصلہ افزائی کی کہ غلام جو ہے نا وہ ان کے ساتھ نیکی کی جائے
اور جتنے بھی گناہ ہیں ان کو دھویا جائے. He also introduced the مکتابہ سسٹم, انہوں نے مکتابہ سسٹم کا مترادف کروایا, which allowed slaves to earn their freedom, جس میں وہ یہ کیا کر سکتے تھے کہ غلام اپنی جو ہے ایک کنٹریکٹ کے تھرو اپنی آزادی کو خرید سکتے تھے. آگے کوشچن نمبر 5 ہے کہ what steps did رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم take to ensure the human treatment of slaves. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں کے ساتھ انسانی سلوک کو یقینی بنانے کے لیے کیا اقدامات کیے. He taught that slaves are like brothers. انہوں نے یہ سکھایا کہ جو غلام ہیں وہ ہمارے بھائیوں کی طرح ہیں. He made it a rule that masters must feed and clothe their slaves with the same quality of food and clothing they use for themselves. انہوں نے یہ سکھایا, انہوں نے یہ بنایا کہ جو ماسٹرز ہیں ان کو چاہیے کہ وہ جیسا خود کھاتے ہیں ویسا وہ خود غلاموں کو دیں, جیسے خود کپڑے پہنتے ہیں ویسے غلاموں کو کپڑے پہنائیں, ٹھیک ہے. اینڈ prohibited any kind of mistreatment, اور کسی بھی غلط جو ان کے ساتھ سلوک رہتا ہے ان کو منع کیا گیا. And the last question is کہ what values in the رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم reform are still relevant to modern societies. کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اصلاحات میں سے کون سی اقدار آج کے معاشروں کے لیے بھی لازم ہے. His values of justice, انصافی, equality, برابری and human rights, انسانی حقوق are still very important, ابھی بھی بہت اہم ہیں. These include میں شامل ہے treating all races as equal, کہ ان کو برابر کا سلوک دینا, protecting the weak, کمزوروں کی حفاظت کرنا, and ensuring the fair rights for women and children is every society. اور اس بات بھی یقینی بنانا کہ عورتوں بچوں کے لیے ان کے جو ہر معاشرے میں جو ان کے قانون ہیں ان کو جو ہے نا وہ یقینی بنانا کہ ہاں جی بچوں اور عورتوں کے حقوق کو ہم نہیں مارے گی, ان کا پورا برابر حقوق ہم ان کو دیں گے. اینڈ آئی ہوپ کہ بیٹے آپ کو ان کوشچنس کی سمجھ آئی ہوگی. کہیں پہ اگر آپ کو ان سوالوں کی سمجھ نہیں آئی تو بلا جھجک آپ نے مجھ سے پوچھ لینا ہے, انشاءاللہ آپ کے ہر جو ہے نا وہ کوشچن کا آنسر میں کمنٹ باکس میں کروں گی. سو اپنے بہت سا خیال رکھیے, انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم اس چیپٹر کی ایکسرسائز کے ساتھ حاضر ہوں گے. سو اللہ حافظ, ٹیک کیئر, بائے بائے فار ناؤ.